السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 121۔ سورۃ المائدہ، آیات ہیں 78 سے لے کر 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا ان پر اور وہ بنی اسرائیل میں سے۔ کہاں؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کے زبانی، یعنی کیا مطلب؟ زبور میں اور انجیل میں۔ اب بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے ذالک، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ اور ان کا حد سے تجاوز کرنا متعدد بار کلام پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ بعض نبیوں کا انکار کیا، بعض نبیوں کا قتل کیا۔ تو اب 2 کتابوں کا ذکر ہوا، اب تیسری کتاب بھی، تو مفہوم آیت کا پورا کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام عیسی ابن مریم کی زبانی بھی اور کلام پاک میں بھی ان پر لعنت، تو 3 کتابوں میں۔ اب مزید اس کی وجہ بتا رہی ہے کہ ایسا کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، منکر منع نہیں کرتے تھے، ایسے منکر سے جسے وہ لوگ کرتے تھے، یعنی برائیاں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، جبکہ نشاندہی کرنا، ایک دوسرے کو نصیحتیں، یہ دین کے واجبات میں سے ہے۔ لہذا وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بہت ہی برا کر رہے تھے۔ اچھا، اب رسول سے خطاب ہے، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہتوں کو کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اور یہی ہوا، یہود، بنی اسرائیل، کافروں سے، مشرکین، کفار مکہ سے دوستی بہت ہی برا ہے جو وہ آگے بھیجتے تھے۔ اب اس کی شرح ہے ان بیانیہ، ناراض ہو گیا اللہ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کے ناراضگی کا اظہار کلام پاک میں کیا گیا، لعنت بھی کی گئی، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں۔ اب یہ کہ ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک موقع ملا تھا کہ اپنی نافرمانیوں سے بچنے کا، استغفار توبہ کا، تو وہ سنیے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور جو اس کی طرف اتارا گیا، یعنی 3 چیزیں ہوئی، اللہ، رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب، کلام پاک، تو وہ انہیں یعنی مشرکین کو دوست نہیں بناتے، لیکن اکثر چونکہ بہترے ان میں سے فاسق ہیں،
جس وقت دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا تو اہل کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، تو ساتھ تو نبی کا دینا چاہے، مگر انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ اچھا، اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں اس کا پس منظر جو ہے نجاشی، تو نجاشی اور اس کے اصحاب، جیسے کہ ہم یہودیوں کی جب خوبی کی مثال آتی ہے تو ہم پیش کرتے ہیں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، تو اسی طریقے سے نجاشی کا جو رویہ تھا اسلام کے بارے میں اسے مستحضر رکھے، اور نجاشی نے اس کے ساتھیوں کا، اس جیسے لوگوں کا، چونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو اس پس منظر میں دو آیتوں کا مطالعہ کیجیے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ رسول سے خطاب ہے کہ آپ پاؤ گے لوگوں میں سخت عداوت کرنے والے مسلمانوں سے، مومنین سے، یہود اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہود اور مشرکین مکہ۔ اور اب نصارہ کا ذکر ہے، اور آپ پاؤ گے اقرب ہوں، یعنی زیادہ محبت کرنے میں زیادہ قریب ایمان والوں سے جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو یہاں فرق ہوا یہود، کفار مکہ اور نصارہ میں۔ نصارہ مومنین سے محبت کرنے میں زیادہ قریب تھے۔ اب کیوں؟ وجہ بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان میں علماء خطباء تھے، نیک لوگ تھے، اور وہ غرور نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جانا ہوگا کس طرف؟ نجاشی کا قصہ۔ جی، تو یہ آیت اور اس کی اگلی آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو مزید ایک آیت سنیے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ دیکھیں، جب وہ سنتے تھے، کون؟ نصارہ، نجاشی اور ان جیسے لوگ، جو اتارا جائے رسول کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ دیکھو گے اے رسول ان کی آنکھیں سے آنسو بہ پڑتے تھے۔ مما عرفو، جو کچھ کی انہوں نے جانا، وحدانیت کو، رسول کی حقانیت کو، کلام پاک کی حقانیت کو، من الحق آگے ہے جی، اس حق کو جانا۔ اور کیا کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو یہ آیت کا پس منظر آپ نے دیکھا، جیسے کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی پس منظر دیکھنا چاہے۔ پس منظر یا شان نزول دونوں قریب قریب ایک ہی چیز ہیں۔ اور نجاشی نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا بہترین سلوک، اس لیے کہ ہجرت ہوئی تھی نا مکہ سے، مدینہ سے پہلے تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ اب اس کے مفہوم کو مزید ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا، اسلام کے ابتدائی ایام تھے، لیکن آج ہم دیکھیں گے تو اس آیت کا اگر پس منظر نہیں پیش کیا گیا تو لوگ
تعجب کریں گے، کیونکہ آج جو ہے چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مشرکین ہو، اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف یہ جڑ چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں۔ تو اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ملے کیوں؟ حالانکہ ان کا بھی آپس میں اختلاف تھا، یہود کا مشرکین سے اختلاف تھا، بت کے پجاریوں سے، یہود کا نصارہ سے اختلاف تھا، انہوں نے ہی تو سولی پر چڑھایا نا ان کے بقول، حالانکہ سولی پر وہ چڑھا نہیں سکے لیکن فتویٰ صادر کروایا۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اسلام کے خلاف وہ ایک ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ان دو آیتوں کو اس پس منظر میں دیکھیں تو مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ قرآن میں حقیقت بیان کی ہے، جو ان میں سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت تھی کہ دیکھیے جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے۔ تو اس آیت کا تعلق آگے بھی ہے، تو وہ تو پھر کل انشاءاللہ دوسرے صفحے میں کہ اور وہ کیا کہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔